I will request Mr. Shamshad Ahmed, Foreign Secretary of Pakistan, who performed his duties during very crucial times. And Dr. Ambreen Javed, she has rightly said that he is one of the most successful foreign secretaries of Pakistan. After his retirement, he spared some time for academic activities also, and the Department of Political Science was blessed with his presence as HEC Distinguished Professor. So, sir, please, I request you for a presidential address. Bismillahirrahmanirrahim. یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. آج میں اس جگہ کھڑے ہو کر بالکل اپنے وہ دن یاد کر سکتا ہوں جب میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ریٹائرمنٹ کے بعد چند ماہ یہاں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں گزارے تھے، اور اس کے بعد بھی میرا رابطہ رہا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، بالخصوص کانفرنسز کے حوالے سے. اور ڈاکٹر امبرین جانتی ہیں کہ میرا ایک خاص ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا جب بھی یونیورسٹیوں میں ایکڈیمک کانفرنسز میں سو کالڈ نام نہاد وی آئی پیز کو کانفرنس کو اناگریٹ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا. تو میں ایسی کسی کانفرنس میں شرکت نہیں کرتا تھا جس کو کوئی گورنر یا کوئی چیف منسٹر یا کوئی وزیر آ کر اناگریٹ کرتا ہو، کیونکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے علم اور ادب کے حوالے سے. وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو ہمارے خطے میں، ان سیاستدانوں نے پہلے ہی بہت بھونچال پیدا کیے ہوئے ہیں، مصیبتیں پیدا کی ہوئی ہیں. تو میں نہیں چاہتا کبھی بھی کہ وہ اسٹوڈنٹس کو آ کر اسی ماحول سے پراگندہ کریں. تو بہرحال میں ایک چیز ہے آج اعتراف کرنا چاہوں گا اپنی کم علمی کا، اگر لا علمی کا نہ، کہ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے اس قسم کی سوسائٹی بھی موجود ہے. تو امبیڈکر سوسائٹی آف ساؤتھ ایشیا. بابا جی کو میں ایک اسٹوڈنٹ کے ناطے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور اس تاریخ سے بھی میں فیملیئر ہوں جس تاریخ میں ہونے والی جو مظلومیتیں ہوتی تھیں ان کا وہ سمبل تھے، ایک علامت تھے. اور انہوں نے ہمیشہ ان مظالم اور وہ ڈسکریمنیٹری اور پریفرنشل سلوکوں کے خلاف باقاعدہ جد و جہد کی جس نے انسانیت کو تقسیم کر چھوڑا تھا، بڑے لوگوں میں، چھوٹے لوگوں میں، شودر میں. تو اس طریقے سے، اور یہ مسئلہ دراصل سوچوں کا مسئلہ ہے، سوچ کا مسئلہ ہے. اور روایتی طور پر آپ سب کو علم ہے کہ یہ لڑائی ہے دیے اور طوفان کی. ایک طرف سچ ہے، دوسری طرف جھوٹ ہے، ایک طرف اچھائی ہے، دوسری طرف برائی ہے. یہ سوچوں کی لڑائی نہ 20ویں صدی کی پیداوار ہے. ہاں، امبیڈکر صاحب جیسی شخصیتیں ہمیشہ اس قسم کی لڑائی میں جو رائٹ ہوتا تھا، جو درست ہوتا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہتی تھی. یہ لڑائی چل رہی ہے سینچریز سے نہیں، صدیوں سے نہیں، بلکہ ہزاروں سینچریز سے. ابھی ذکر کیا تھا امبرین نے مہاویر کا، گوتم بدھ کا. یہ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ عیسوی سے بھی قبل جو سینچریز ہوتی تھیں اس میں بھی اس دھرتی پر جو سب کانٹیننٹ کی سوائل ہے، یہاں پر وہ جو راجدھانیاں ہوتی تھی اس زمانے کی، اس وقت انسانوں کو مختلف
تقسیم کر دیا گیا تھا. یہ جو دلت ولت تو ماڈرن وقت کے نام ہیں، لیکن اس وقت بھی اسی طرح کی ڈسکریمنیشنز تھیں ذات پات کی. تو یہ شخصیتیں پھر آئیں، گوتم بدھ اور مہاویر، جین مذہب آیا، بدھزم آیا، اور اس وقت سے ان سارے مظالم کے خلاف ایک اویئرنیس پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، اور لیکن ختم نہیں ہو سکی یہ ساری چیزیں. میں اب آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صدیوں کی جو لڑائی ہے، جو انسانیت کے خلاف مظالم ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد یا اس سے پہلے یورپ میں جب رینیسانس آئی، اس کے بعد اتنی اویئرنیس پیدا ہوتی رہی دنیا میں کہ ان کے خلاف قوانین بنائے جائیں. تو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بنا، اس کے بعد پھر ایک یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس آیا 1948 میں. یہ سب چیزیں آتی رہیں جن میں انسانیت کے لیے قوانین کوڈیفائی کیے گئے مختلف سطح پر، عالمی سطح پر، ریاستوں کی سطح پر، جن سے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے. مگر وہ جو بربریت اور مظالم کی جو ذہنیت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوئی. اور اسی ماحول میں جو سب سے پہلے میں آج آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک باقاعدہ انسانیت کا جو ہیومن چارٹر دیا تھا وہ اسلام نے دیا تھا. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 9 ذی الحج 10ویں ہجرت کے سال میں غالباً تھا، آخری خطبے میں ہمارے رسول نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں وہ سارے پیمانے اس عالم اسلام کے لیے، دنیا کے لیے مقرر کر دیے تھے جن کے مطابق ہر انسان برابر ہے، کسی میں رنگ اور کسی قسم کی تمیز نہیں ہوگی. تو ہسٹوریکلی میں یہ چند اپنے مہمان جو ہمارے ہمسایہ ملکوں سے آئے ہیں ان کے لیے پہلے تو ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ میرا فارن سیکرٹری کے طور پر تعارف کرایا گیا تھا کہ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ دوستی کے پل باندھوں. تو جب میں فارن سیکرٹری بنا فیبروری 1997 میں، تو مجھے پہلی بات جو کہی گئی وہ یہ تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو نارملائز کروں. تو آپ لوگوں کو تاریخ پتہ ہوگی، لیکن میں صرف مختصر طور پر کہنا چاہوں گا کہ میں نے پھر چند مہینوں میں ہندوستان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا پیس پروسیس، جس کو کمپوزٹ ڈائلاگ کہا جاتا ہے. اور وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان گزشتہ 50 سالوں میں، کیونکہ 97 میں ہم لوگ اپنا گولڈن جوبلی ملا رہے تھے پاکستان میں، تو وہ پہلا ایک امن کا معاہدہ تھا دونوں ملکوں کے درمیان. پہلی دفعہ اس قسم کا باقاعدہ سٹرکچرڈ پیس پروسیس ہم نے شروع کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ جاری نہ رہ سکا، مگر وہ ختم بھی نہیں ہوا. آج بھی وہ اسی طرح قائم ہے. جس دن ہمارے حکمران، وہ چاہے بھارت میں ہو یا یہاں ہو، جس دن اچھی سوچ والے لوگ آ جائیں گے تو اسی پروسیس کو وہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا آغاز کریں گے. لیکن جب تک موجودہ سچویشن ہے یہ ایک خواب رہے گا، بھارت میں بھی اور ہمارے ہاں بھی، کیونکہ دونوں ملکوں میں اس وقت وہ جو امبیڈکر کی سوچ ہے وہ اس وقت بڑی خطرے میں ہے، ہمارے ہاں بھی اور بھارت میں بھی. ہیومن رائٹس میں کچھ بات بھی نہیں کر سکتا، آج بولنے کی آزادی نہیں آج ہمارے ملک میں. جو بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے، جب ہم بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں سوچ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے جو سوچ صدیوں سے اس کائنات میں موجود رہی ہے، جو اچھائی اور برائی کے درمیان لڑائی تھی.
जो सच और झूठ के दरमियान, और आज तो झूठ का इतना बाज़ार गर्म है कि अब हर वक्त इंसान का दिल चाहता है कि आओ सच बोलें, लेकिन जब सच बोलने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख़्याल में जो कुछ आजकल इंडिया में हालात हैं, जिस किस्म का नज़ारा वहाँ की सियासत पे मिलता है, उसी किस्म का नज़ारा हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो ये जो फाशिस्ट थिंकिंग है, इससे हमें छुटकारा हासिल करना होगा दोनों मुल्कों में, ताकि इंसानियत को उसका वक़ार वापस मिले, इज़्ज़त वापस मिले, उसके हकूक़ मिले, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा कि इस्लाम ने बाकायदा एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो अक़वाम मुत्तहिदा बाद में लाई है ना। हमारे रसूल ने जो असल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था वो उस वक्त दे दिया था जब उन्होंने, हमारे नबी पाक ने आखिरी खुतबे में कहा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था, मैं उनके अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ ये बिलखुसूस अपने मेहमानों के लिए। अच्छा जी, नो डिस्कशन ऑन ह्यूमन राइट्स इज़ कंप्लीट विदाउट एक्नॉलेजिंग वन यूनिवर्सल ट्रूथ। It is Islam that gave humanity the concept of human rights in all its aspects. The last sermon delivered by the Holy Prophet, peace be upon him, on the 9th day of Zilhaj, 10वीं साल था, 6 मार्च 632 ईस्वी का साल था, इन दी उराना वैली, कोहे माउंट अरफात पे, अरफात के मैदान में ये खुतबा दिया था उन्होंने, जो डिवाइन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इट प्रोमलगेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम in human history the fundamental values and freedoms together with laws to sanctify them on human rights to life, property, human dignity, equality and equal opportunity without distinction of race, color, language, gender or religion, and promoted social justice. ये सब बातें मैं अंग्रेज़ी में जो मैं कह रहा हूँ ये उस वक्त उस खुतबे में शामिल थी बातें। The Muslims know that it was the last congregation in the of his followers that the Holy Prophet, peace be upon him, addressed, giving immutable principles of universal applicability for transforming the lives of human beings. हमारे रसूल पाक के अल्फाज थे, O people, listen to me. I do not think we shall ever meet in an assembly like this again. ये चूँकि आखिरी खुतबा था. And probably after this year I shall not be able to perform Hajj. मगर उन्होंने कहा all are equal, सब बराबर हैं, only piety matters, सिर्फ उसके जो आमाल हैं वो मैटर करेंगे, अदरवाइज बराबरी, मसावात, मुकम्मल मसावात है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। O people, says, O mankind, Allah says, O mankind, we have created you from one man and one woman and have divided you into, just one second, into tribes and nations so that you may be severely recognized. Of you the most dignified and honorable in the sight of Allah is he who fears Allah and the most. There is no superiority for an Arab over a non-Arab,
یہ اس خطبے میں کہا گیا کہ کوئی عرب اور نان عرب میں سپیریورٹی نہیں ہے، نور فار اے نان عرب اوور این عرب، نور فار اے بلیک اوور وائٹ، نور اے وائٹ اوور بلیک. یس، دیر از اونلی ون اسٹینڈرڈ آف ڈگنیٹی اینڈ سپیریورٹی اینڈ دیٹ از پائٹی، دا فیئر آف اللہ. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آج اس فکری نشست میں، کانفرنس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے کیا لکھا، کیا کہا. ان کی سوچ بڑی ظاہر تھی، اور ایک سٹیج پہ آپ کو شاید اس کا علم ہو، جو اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے پاکستان اور انڈیا کی، کہ جب مسلمانوں کو انڈیا میں سیپریٹ الیکٹریٹ کا حق دیا گیا، اور اس کا بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ شملہ ڈیپوٹیشن تھا ایک 35 ممبروں کا، جو لارڈ منٹو سے ملا 1906 میں، اور ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ انڈیا کے اندر ہمیں، کیونکہ اس وقت ایک پولیٹیکل پروسیس کا آغاز ہو چکا تھا، انگریزوں نے شروع کر دیا تھا، اور اس وقت چونکہ ہندو اکثریت میں مسلمان اقلیت دبتی جا رہی تھی، تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے الیکٹریٹ چاہیے الگ سے. تو وہ تسلیم کیا گیا حق. اس کے بعد پھر امبیڈکر صاحب نے بھی اپنی دلت قوم کے لیے، اپنے جو انٹچیبل لوگ انڈیا میں جو مظلومیت کا شکار تھے، انہوں نے بھی کیا. پھر گاندھی جی نے مرن برت کیا، اور کچھ ایسے ہوئے کہ ان کو مجبور کیا. ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ مسلمانوں کی تاریخ ہونے جا رہی تھی اس وقت، جو مظلوم انڈیا کے عوام تھے، وہ شاید مسلمانوں کے ساتھ جوائن کر کے دنیا کی تاریخ بدل سکتی تھی. لیکن یہ اس قسم کے مفروضے اور اسمپشنز چلتی رہتی ہیں. سکھوں کا بھی یہی حال تھا اس وقت. آج سکھ جو ہیں وہ بڑے افسوس کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، کہ اس وقت جناح نے کہا تھا کہ مائنورٹیز کا مستقبل اس بھارت کے اندر محفوظ نہیں رہے گا، اور وہ آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے. سو آج کی سچویشن دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو قائد اعظم کا جو سٹینڈ تھا، اٹ سٹینڈز ونڈیکیٹڈ. اس کا تحفظ آج نظر آ رہا ہے کہ ہم صحیح راستے پر تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہندوستان میں ہمیشہ یہ ظلم اور یہ تقسیم چلتی رہے گی. وہ آج کے حکمران ہیں وہاں پر، جس طرح ہمارے ہاں آج کا حکمران جو ہے وہ عوامی خواہشات کے برعکس امپوز کیا گیا ہے، تھوپا گیا ہے اس قوم پر، اسی طرح وہاں بھی وہ ایک اور ہی سوچ کی وجہ سے وہاں پہ اپنے اپنے مسائل ہیں. ہر ملک کے اپنے، سری لنکا کے اپنے مسائل ہیں. اصل چیز وہ ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان جو تفریق ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور جو مظلوم پر بربریت جاری ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ عوام اپنا حق، جو امبیڈکر جی نے ایک سبق دیا تھا، اس پر عمل کریں، کہ جس طریقے سے بھی قانون کے مطابق، یہ نہیں کہ آپ تلواریں گڈاسے ہاتھ میں لے کر خون ریزی شروع کر دیں، نہیں. اور جمہوری راستے بھی، اگرچہ میں جمہوریت کو کوئی سسٹم نہیں سمجھتا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پولیٹکس کے اسٹوڈنٹس کو جاننا چاہیے کہ جمہوریت ایک سٹنٹ ہے. جو مغربی طاقتوں نے، ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے جو اصلیت ہے وہ صرف ان ملکوں میں رہ سکتی ہے، یہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں نہیں فلرش کر سکی. افریقہ میں دیکھ لیجئے، ایشیا میں دیکھ لیں، کہیں بھی یہ جمہوریت صرف جس طرح ہمارے ہاں کی جمہوریت ہے نا، اس قسم کے سٹنٹ شعبدہ بازیاں ہیں، جس میں ایک طبقہ جو ہے وہ حکمرانیت کرنے کا جو قبضہ کر لیتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کا استحصال کرتا ہے اور ان کی زندگی کے لیے پریشانیاں کرتا ہے، خود ساری دولت سمیٹ کر باہر دوسرے ملکوں میں جمع کرتا ہے. یہ انگریزوں نے بھی نہیں کیا تھا اس قسم کی باتیں. تو حالانکہ انگریز وہاں سے آ کر ہندوستان آئے تھے، ٹھیک ہے وہ بہت کچھ لے گئے یہاں سے، لیکن یہ جو ہمارے لوگوں نے کیا ہے کہ وہ تو اپنے ملک لے گئے تھے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ لوٹ کر، ہمارا سب کچھ لوٹ کر وہ ادھر دوسرے ملکوں میں لے جا کر جمع کرتے ہیں. یہ ہے افسوس اور المیہ ہمارا. تو میں آخر پہ اپنے پاکستانی بچے جو ہیں ان کے لیے بتانا چاہوں گا کہ مجھے بڑی امبیرسمنٹ کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ یقیناً قائد اعظم کا پاکستان، ہمارا پاکستان
وہ پاکستان نہیں رہا جس کے تصور کے ساتھ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک آزاد، خود مختار اور خوددار قومیت کا شعور پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری مملکت کے خواب کو حقیقت میں بدلا تھا۔ اور قائد اعظم نے پاکستان کی شکل میں جس آزاد اور خود مختار مملکت کا تصور اپنے سامنے رکھا تھا وہ کوئی خیالی یا قیاسی وجود نہیں تھا، اس کا باقاعدہ ایک تاریخی ریشنل تھا، ایک سیاسی جواز تھا، اخلاقی، ثقافتی اور تہذیبی حد بندی تھی، معاشی اور معاشرتی خد و خال تھے، حقیقی جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی پر مبنی ایک ترقی یافتہ جدید معاشرے کی تشکیل اس کی باقاعدہ جہد تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں بالخصوص گزشتہ 70 سال سے، جب سے میں آیا ہوں، میں انڈیا سے آیا تھا اور بچہ تھا اس وقت، مجھے آج تک وہ لمحات یاد ہیں جب ہم ٹرین سے لاہور پہنچے ہربنسپورہ کے اسٹیشن پر، تو اس وقت ہر بندہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اللہ اکبر کے نعرے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، اور میں آج 70 سال بعد اسی پاکستان کی تلاش کر رہا ہوں، مجھے ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے خود کو دھڑوں میں بانٹ لیا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ذاتوں، برادریوں اور ایتھنک ڈویژن میں بانٹ دیا ہوا ہے۔ آپ کو سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی تو نظر آ جائیں گے، لیکن پاکستانی نظر نہیں آئے گا۔ اس لحاظ سے انڈیا بہت اچھا ہے، وہاں اس قسم کی تقسیم نہیں ہے، شاید ہو، ان کو پتہ ہے بہتر، لیکن کم از کم ہم اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے گھر کا ادراک ہے، ہم ان کے گھر کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، کیونکہ وہ ان کا ملک ہے، وہی بہتر سوچ سکتے ہیں اس کا۔ اور ایک بار پھر میں اپنے سب جو باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بطور سفارتکار کے ہمیشہ انڈیا پاکستان کے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ وقت آئے گا جب دونوں ملکوں کے حکمران اس ذہنیت کے آئیں گے جس میں وہ اس بات کا ادراک کریں گے کہ دونوں ملک اچھے طور پر دوستی، اپنے سارے تنازعات حل کر کے، مسائل حل کر کے ایک ایسی کمیونٹی یہاں پر تشکیل دیں گے، ایک کمپیکٹ بنے گا اس خطے میں، جو ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے، کہ دنیا میں ہم بڑی بڑی جو برادریاں، اسمبلیاں ہیں، وہاں پھر فیصلوں میں ہمارا رول بڑا ہوگا۔ آج تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، لیکن وقت وہ آئے گا جب ہم دونوں ایک طاقت بن کے الگ سوورن ممالک کے طور پر بھی ہم اپنی حیثیت اور اپنی اہمیت پوری دنیا میں تسلیم کروائیں گے۔ تو بس ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا، اور نوجوان نسل کوشش کرے کہ جہاں بھی ہیومن رائٹس پر زیادتیاں ہو رہی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سڑک پر بھی آپ روک کر بندے کے خلاف احتجاج ضرور کریں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔